اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ سورہ توبہ آیت 34۔ عرض کر رہا تھا اسلام نے ملکیت کا حق دیا کہ انسان اپنی کمائی کا مالک بن سکتا ہے، اور ملکیت کے لیے لا ملکیت سے ملکیت میں آنے کے لیے واحد ذریعہ محنت ہے۔ من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جو ایک غیر آباد زمین کو آباد کرتا ہے وہ زمین اسی کی ہے، آباد کرنے والے کی ملکیت ہے۔ ملکیت میں آنے کے بعد ملکیت کا تصور اور اس کو قانونی حیثیت آنے کے بعد ذخیرہ اندوزی کا مرحلہ آتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو پھر اپنے مال کو وہ جمع کر کے اپنے مال کے اوپر اضافہ کرتا ہے۔ اس کے لیے اسلام کے نزدیک حل ہے، وہ ہم بعد میں بتائیں گے۔ اس ملکیت کی روشنی میں ابتدائی انسان کو ضرورت نہیں تھی تبادل مال کی۔ جب تمدن وجود میں آ گیا تو تبادل مال کی ضرورت پیش آئی۔ جب انسان نے زراعت سیکھی اور اجتماعی زندگی شروع کی تو کسی کے پاس مال زیادہ ہے، مثلا ایک کے پاس گندم زیادہ ہے، دوسرے کے پاس کپڑا ہے، تیسرے کے پاس کوئی اور ضرورت کی چیز ہے، لکڑی ہے مثلا۔ یہ جو اپنی ضرورت سے زیادہ ہے ملکیت کی صورت میں، جب مالک بنتا ہے تو مالک بننے والا کسی مال کا مالک بنتا ہے، وہ مال اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور پھر وہ صرف اسی کا محتاج نہیں ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اور چیزوں کا بھی محتاج ہے۔ صرف وہ گندم کا محتاج نہیں، کپڑے کا بھی محتاج ہے۔ کپڑا ایک بھی نہیں ہے، گندم زیادہ ہے، اور دوسرے کے پاس اس کے برعکس ہے، کپڑا زیادہ ہے، گندم نہیں ہے۔ یہاں سے کیا ہوا؟ اجتماعی زندگی کی وجہ سے یہ تبادل مال بمال کی نوبت آ گئی۔ پہلے غاروں میں زندگی کرتے تھے تو پھر وہاں ضرورت سے زیادہ کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اجتماعی زندگی میں ضرورت سے زیادہ مال کا مالک بنا اور تبادل کی ضرورت پیش آئی، اور یہ شروع ہو گیا تبادل مال بمال۔ یہ گندم دیتا ہے، وہ کپڑا دیتا ہے، وہ تیسرا لکڑی دیتا ہے، وہ کوئی اور چیز دیتا ہے۔ تبادل جو ہے وہ ذریعہ ہو گیا، مبادلہ تبادل ذریعہ ہو گیا پیداوار اور مصرف میں۔ کسی مال کے پیداوار کرتا ہے اور اس کو مصرف تک پہنچانے کے لیے آپ کسی اور مال سے تبادل کر کے دوسرے ضرورت مندوں کو دے دیں، فروخت کریں، اور اس کے پاس جو زائد چیز ہے وہ آپ اپنی ضرورت میں، اس کے زائد آپ مصرف میں لائیں، آپ کے زائد وہ مصرف میں لائیں۔ لہٰذا تبادل جو ہے وہ ذریعہ ہو گیا پیداوار اور مصرف میں۔ صارفین اور پیداوار کرنے والوں میں واحد ذریعہ تبادل ہو گیا۔
اجتماعی زندگی کی ایک ضرورت تبادل مال و مال ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ یہ جو تبادل ہے، تبادل کی اصل منطق جو ہے، اس کی جواز کی صورت کیا تھی؟ پیداوار سے مصرف تک جانا تھا، پیداوار سے مصرف تک جانے کے لیے تبادل ذریعہ تھا، اور ظالم انسان نے کیا کیا؟ اس ضرورت سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تبادل مال و مال جو ہے، وہ آپ کے پاس ایک چیز زائد ہے تو پھر آپ نے تو دینا ہے، خود تو رکھ نہیں سکتے۔ انسان، ظالم انسان نے اس ضرورت سے بھی فائدہ اٹھایا، اور پیداوار اور مصرف کے درمیان میں مبادلے کو ذریعہ بنایا گیا تھا، یہ منطقی بات تھی۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس تبادلے کو پیداوار اور ذخیرہ اندوزی کا ذریعہ بنا دیا۔ تبادلے کو، تبادلے میں وہ لیتا ہے مال کسی سے اور پھر مصرف کی جگہ ذخیرہ اندوزی میں کر دیتا ہے۔ یہ ایک مشکل اس صورت میں آ گئی۔ تبادل کی ضرورت بھی ہے، مبادلہ کی بھی ضرورت ہے، اور اس مبادلے کا جو اصل جواز کی جو صورت ہے وہ پیداوار اور مصرف کے درمیان میں ذریعہ تھا، لیکن یہ پیداوار اور ذخیرہ اندوزی کے درمیان میں ذریعہ ہو گیا تبادل کی وجہ سے۔ بعد میں اجتماعی زندگی میں ترقی ہو گئی اور مال بمال کی جگہ نقد وجود میں آ گیا۔ مال بمال نہیں، ایک چیز کو، ایک دھات کو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں کرنسی کا کام دیتا تھا نمک۔ نمک جو ہے وہ نہایت ہی نادر الوجود چیز تھی، اس وجہ سے اس کو کرنسی کی قیمت حاصل تھی، نمک کو پیمانہ بنایا۔ بعد میں دھاتوں میں سے سونے اور چاندی کو پیمانہ بنایا۔ اب اس پیمانے سے انسانوں میں تبادلے کے لیے بہت سہولت مل گئی، زبردست سہولت مل گئی، اس لیے کہ آپ بجائے اس کے کہ اپنے گندم کے مقابلے میں آپ کپڑے وپڑے لے لیں اور کوئی اور چیزیں جو آپ کی ضرورت ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنا گندم بیچ کر کے سونا اور چاندی رکھتے ہیں گھر پہ، اور پھر اس سونا اور چاندی سے جا کر کے کپڑا خریدتے ہیں۔ اب مال بمال کے دونوں کا آمنا سامنا ختم ہو گیا، بیچ میں نقد آ گیا۔ اس میں سہولت ہو گئی۔ سہولت یہ ہے کہ مال بمال کے تبادلے میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں، وہ مشکلات اس میں پیش نہیں آتی، اور وہ قابل تقسیم ہے۔ آپ کا مال قابل تقسیم نہیں ہوتا تھا۔ آپ ایک گھوڑا بیچنا چاہتے ہیں، گھوڑا بیچ کر کے ایک مرغی خریدنا چاہتے ہیں، دونوں میں بڑا فرق ہے، قابل تقسیم نہیں ہے۔ لیکن جب آپ گھوڑا فروخت کر کے روپیہ رکھتے ہیں گھر میں، تو اس روپیے کا آپ مرغہ خرید سکتے ہیں، جو چاہیں خرید سکتے ہیں، قابل تقسیم ہے۔ اور دوسرا، خود مال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود مال اٹھا کر کے، گندم اٹھا کر کے بازار لے جانے کی جگہ جیب میں روپیہ رکھتے ہیں اور بازار جاتے ہیں آرام سے۔ بہت سہولت آ گئی، نقد نے مال بمال کے تبادلہ جگہ لینے کی وجہ سے۔ لیکن اس نقدی کی وجہ سے ایک اور مشکل پیش آ گئی۔ وہ مشکل یہ پیش آ گئی کہ بائع اور مشتری سامنے نہیں ہے۔ بائع اور مشتری سامنے نہیں ہے، جس کو کپڑا چاہیے وہ بھی سامنے نہیں، جس کو گندم چاہیے وہ بھی سامنے نہیں۔ سامنے وہ نقد والا کھڑا ہے اور وہ آپ سے گندم خریدتا ہے۔ آپ نے گندم کے مقابلے میں کپڑا لینا تھا اور کپڑا والے کے پاس جانا تھا نا، آپ کپڑے والے کے پاس ابھی نہیں جاتے، گندم لے کر کے نہیں جاتے، اور بلکہ روپیہ لے کر کے جاتے ہیں۔ گندم والے کے ساتھ جو ہے آپ کا رابطہ نہیں ہوتا، یعنی کپڑا والے کے ساتھ گندم والے کا رابطہ نہیں ہوتا، پیسے کا درمیان میں رابطہ ہوتا ہے۔ لہٰذا
یہ کرنسی اور نقد جو ہے اس نے بہت سی سہولت پیدا کر دی، لیکن ایک خرابی یہاں یہ پیدا ہو گئی کہ کرنسی کی وجہ سے، نقد رقم کی وجہ سے سرمایے میں ارتکاز جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ مال بمال کے صورت میں یہ مسئلہ تھا، مال بمال میں تبادل کی صورت میں بازاری قیمت جو ہے وہ رسد اور طلب کے اوپر جو ہے وہ جو ایک قدرتی سی بات ہے، جس چیز کو آپ بازار میں زیادہ فراہم کرتے ہیں بہت زیادہ مقدار میں، تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ وہ بازار میں اس کا وجود جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو پھر اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ رسد اور طلب میں ایک توازن ہوتا ہے۔ مال بمال میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پیداوار وافر ہے یا آپ کے پیداوار جو ہے وہ نادر ہے۔ وافر ہے تو پھر اس کی قیمت کم ہوتی ہے، آپ کا پیداوار نادر ہے تو اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے۔ مال بمال میں ایسا ہوتا تھا، لیکن یہ نقد آنے کی صورت میں مال اور مال میں رسد اور طلب کا توازن ختم ہو گیا۔ دوسری چیز ارتکاز سرمایہ کے لیے موقع آ گیا۔ ذخیرہ اندوزی کی بنیاد جو ہے یہ نقد ہو گیا۔ اگر آپ کے پاس صرف گندم کا ذخیرہ کرنا ہوتا تھا تو آپ کے لیے گندم کا ذخیرہ کرنے میں بہت دقت پیش آتی، بہت خرچ اٹھتا گندم کو ذخیرہ کرنے کے لیے۔ اب روپیہ آپ کے پاس ہے، روپیے کو ذخیرہ کرنے کے لیے آپ کو کوئی خرچ نہیں اٹھتا۔ اور دوسری بات پہلے بھی عرض کیا تھا، پیداوار اور خرچ کے درمیان میں یہ تبادلہ جو ہے وہ بہترین وسیلہ اور ذریعہ تھا، اور اب نقد آنے کی صورت میں پیداوار اور خرچ کے درمیان میں یہ ذریعہ ہونا ضروری نہیں ہوا، بلکہ پیداوار اور ذخیرہ اندوزی کے درمیان میں یہ تبادلہ جو ہے وہ ذریعہ بن گیا۔ اس ذریعہ بننے کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی جو ہے اس کو بہت موقع مل گیا۔ اسلام نے اپنے اقتصادی نظام میں، اپنے اقتصادی سسٹم میں اس ذخیرہ اندوزی کے خلاف قدم اٹھایا۔ سسٹم میں ذخیرہ اندوزی کے لیے گنجائش نہیں ہے، اور نظام میں، اسلامی اقتصادی نظام میں ذخیرہ اندوزی کے لیے گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے اسلام نے پہلا حل ذخیرہ اندوزوں کے لیے یہ دیا کہ وہ کوئی ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا۔ وہ حل کیا ہے؟ پہلا حل تو زکوٰۃ۔ زکوٰۃ ہر سال واجب ہو جاتی ہے۔ ایک شخص فرض کر لے کہ 1,000,000 دینار جو ہے وہ سونا وہ کیا کرتا ہے؟ ذخیرہ کرتا ہے۔ وہ ذخیرہ کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر اس سال بھی زکوٰۃ آئی، آئندہ سال بھی زکوٰۃ آئی، ہر سال زکوٰۃ آتی ہے۔ ہر سال وہ زکوٰۃ دیتے رہے، اگر وہ مسلمان ہے، زکوٰۃ کا قائل ہے، وہ ہر سال زکوٰۃ دیں گے، ذخیرہ اندوزی نہیں رہے گی۔ ایک حل یہ۔ دوسرا حل، اسلامی نظام میں حکومت کی بالادستی ہے۔ حکومت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ اگر مالک ہے انسان، پہلے بتا دیا انسان اپنے مال کا مالک ہے، لیکن مطلق العنان مالک نہیں سرمایہ داری نظام کی طرح۔ اس کے حدود و قیود ہے۔ ان حدود و قیود میں سے ایک حدود یہ ہے کہ اس مال کو وہ ایک مالک جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی نہیں کر سکتا اگر معاشرہ اس کے مال کا محتاج ہے۔ ملک کو دفاعی حوالے سے سونا چاندی چاہے روپیہ چاہے رقم چاہیے، رقم حکومت کے پاس نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں کافی رقم نہیں ہے، اور ایک شخص کے پاس رقم ہے، وہ رقم جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی کر کے نہیں دیتا، ملکی دفاع کے لیے نہیں دیتا، یا غریب و مساکین ہے اس کے لیے یہ نہیں دیتا، تو اسلامی حکومت کو حاکمیت حاصل ہے، ولایت حاصل ہے، اسلامی حکومت کو یہ ولایت یا حق حاصل ہے کہ وہ اس سے وہ مال چھین لیتا ہے، حق ملکیت ختم کرتا ہے۔ حق ملکیت ختم کرنے کے بعد وہ مال جو ہے وہ
اس ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سبیل اللہ میں جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہے، احتیاج ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا حل جو ہے وہ اسلام نے اس رقم کو، اس سرمایہ کو جو وہ ذخیرہ اندوزی کر رکھتا ہے، اس کی ایک صورت راسمالی نظام میں، سرمایہ دارانہ نظام میں ایک صورت یہ ہے کہ وہ سودی کاروبار کرتے ہیں۔ سودی کاروبار کیا ہے؟ سودی کاروبار یہ ہے کہ ایک شخص کو قرض دیا جاتا ہے، پیداوار کے لیے نہیں، بیمار آدمی کے اپنے علاج کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتا ہے، اس نے پیداوار پہ تو نہیں لگایا، علاج پہ لگایا ہے۔ لیکن سرمایہ داری، یہ جو ذخیرہ اندوزی جو نظام ہے، اس نے تو اس پیسے سے بھی سود لینا ہے۔ اسلام میں اس کو ناجائز قرار دے دیا کہ وہ اس پیسے سے سود نہیں لے سکتا۔ جو پیسہ غیر پیداواری عمل کے لیے لیا گیا ہے، کسی غیر پیداواری عمل کے لیے لیا جانا ہے، تو وہ مضاربہ اور تجارت کی شکل میں وہ سود لے لے، نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر۔ پہلے آپ کو بتایا کہ سود حرام ہے۔ سود کی حرمت کا سبب یہ ہے کہ سود میں سرمایہ محفوظ اور محنت کے لیے کوئی تحفظ نہیں ہے۔ سرمایہ کو تحفظ حاصل ہے، جبکہ محنت کے لیے کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ اس کو سود کہتے ہیں۔ اس کو اسلام نے حرام قرار دے دیا، اور اسی سے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اور محتاج لوگوں کے خون پسینے سے وہ اپنے سرمایہ کو بڑھاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر 3 حل ہے: زکوٰۃ، سود کی حرمت، اور اسلامی حکومت کو حق نظارت۔ حق نظارت کے اعتبار سے بھی ذخیرہ اندوزی کی اجازت نہیں ہے۔ سود کے حوالے سے بھی ناجائز جو ہے سرمایہ کو تحفظ حاصل نہیں، اسلام میں سرمایہ کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ سرمایہ کے لیے اسلام کے نظام اقتصاد میں یہ ہے کہ اس کو اقتصادی سلسلے میں اس کو ڈال دیا جائے، یعنی تجارت پہ لگا دیا جائے، نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر۔ لہٰذا اسلامی اس اقتصادی نظام کی صورت میں ذخیرہ اندوزی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضة، اور وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، راہ خدا میں اس کو خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں۔ ضرورت مند لوگ ہیں، بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاں پر آپ کو اگر ایک شخص کی جان جا رہی ہے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے، اس کے اوپر زکوٰۃ کے علاوہ بھی پیسہ خرچ کرنا جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے واجب ہوتا ہے۔ ایک علاقے میں سیلاب آ گیا ہے، زلزلہ آ گیا ہے، زندگی کے لیے ابتدائی ضرورت کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہے، بیت المال سے بھی وہ پورا نہیں ہوتا اسلامی نظام میں، تو دوسرے لوگوں کے اوپر بھی واجب ہے وہاں دے دیں۔ وہ واجب ہے، زکوٰۃ کے علاوہ، فطرے کے علاوہ، خمس کے علاوہ واجب ہے۔ اپنے ذاتی مال سے پیسہ خرچ کرے اور ان کی جان بچائیں۔ لہٰذا ولا ينفقونها فی سبیل اللہ میں صرف زکوٰۃ نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ اگر زکوٰۃ دے دی جائے تو پھر اس کے بعد جتنا پیسہ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی حقوق ہیں، اس میں خرچ کرنا ہو تو اس کو فی سبیل اللہ کہا ہے۔ فی سبیل اللہ یہاں پر اپنے وسیع معنی میں ہے، اس میں خرچ نہیں کرتے۔ فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دو۔ یہاں پہ حضرت ابوذر اور بعض دیگر اصحاب کے درمیان میں ایک اختلاف بھی رہا ہے، ذخیرہ اندوزی کے سلسلے میں بہت اختلاف رہا۔ حضرت ابوذر کا یہ موقف تھا کہ ذخیرہ اندوزی اور مال جو ہے وہ محفوظ رکھنا جائز نہیں ہے، اسی وقت خرچ کرنا چاہیے
جبکہ دوسرے لوگ اس کے خلاف تھے، وہ کہتے تھے کہ جس پر زکوٰۃ دے دی جائے، پھر اس کے بعد پہلے تو یہ کوشش کی یہ آیت جو ہے وہ اہل کتاب سے مربوط ہے، مسلمانوں سے مربوط نہیں ہے۔ دوسری یہ کوشش ہو گئی کہ زکوٰۃ دینے کے بعد پھر ذخیرہ اندوزی نہیں، اس کو کہتے جائز ہے جتنا بھی ذخیرہ اندوزی ہو جائے۔ تیسری بات، کنز کے سلسلے میں بعض روایات میں کچھ مبلغ اور رقم کی تعداد بھی بیان ہوئی ہے کہ مثلاً 4000 دینار تک کنز نہیں ہے، اس سے زائد کو کنز کہا جاتا ہے وغیرہ، اس قسم کی روایات ہے، لیکن وہ روایات قابل قبول نہیں ہے۔ بعض حالات میں اگر وہ جائز طریقے سے 4000 دینار یعنی 4 ملین روپیہ اگر کوئی کسی مال کا مالک بنتا ہے اور وہ اس مال کو، اس سرمایے کو ذخیرہ نہیں کرتے بلکہ ملکی اقتصاد میں لگا دیتے ہیں، اس سے کوئی کارخانہ چلتا ہے، اس کارخانے کے پیداوار سے لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس میں کام کرنے والوں کی مزدوری سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، بہت سرمایہ ہے اس شخص کا، کئی ملین کروڑوں میں سرمایہ لگا ہوا ہے، صرف اور صرف اس کے سرمایے میں، جیسے سودی کاروبار میں صرف اور صرف آپ بیماری پر خرچ کریں، آپ کسی اور ضرورت پر خرچ کریں، اس نے اپنے پیسے کا منافع لینا ہے، پیداوار ہو اس پیسے کا یا پیداوار نہ ہو، یہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ لیکن اس کے سرمایے نے تو پیداوار دیا ہے، ملکی اقتصاد کے اس میں رگوں میں خون دوڑنے کے لیے اس کارخانے کا بنیادی کردار ہے۔ ٹھیک ہے، کارخانے جو ہے وہ مالک کے پاس بہت پیسہ ہے، لیکن وہ اس سے معاشرے کے اقتصادی صورتحال کے لیے فائدہ دیتا ہے، نقصان نہیں دیتا۔ زکوٰۃ بھی وہ ادا کرتا ہے، خمس بھی ادا کرتا ہے، اور جو زائد پیسہ فرض کر لیتے ہیں اس کے کارخانے کو بہت فائدہ ہوتا ہے، آمدنی ہوتی ہے، وہ اس آمدنی سے ایک مشین اور لگا دیتا ہے، اس مشین سے پیداوار بڑھتا ہے، پیداوار سے ملکی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو روزگار ملتے ہیں، پھر اس کے سرمایہ میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ ایک اور مشین لگاتا ہے اور اس مشین سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، 4 آدمی 10 آدمی کی روزگار میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے، یہ انفاق ہے، خرچ ہے، یہ انسانوں کی ضرورت پورا کر رہا ہے، اور کبھی واجب کفائی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کپڑے کے کارخانہ نہ لگائیں اور کوئی اس قسم کی سرمایہ کاری نہ کریں تو ملکی نظام کیسے چلے گا؟ یہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہے۔ ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ سرمایہ برائے سرمایہ، پیسہ برائے پیسہ جمع رہے، اس کا ملکی اقتصاد میں کوئی کردار نہ ہو، بلکہ آپ کے پاس اس وقت جو ملکی اقتصاد ہے وہ اس سودی کاروبار کی وجہ سے، سودی نظام کی وجہ سے، آپ کے جتنے بھی اس وقت پاکستان کی جتنے بھی پیداواری طاقت ہے سب سود ادا کرنے میں صرف ہوتی ہے۔ یہ ہمارے جتنے بھی پیداواری طاقت، ملکی پیداوار میں جتنا بھی روپیہ پیسہ بنتا ہے وہ سود میں چلا جاتا ہے اور اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں بچتا، یہ حرام ہے۔ یہ ذخیرہ اندوزی جس سے سرمایے سے ملکی اقتصاد اور اجتماعی زندگی کو فائدہ نہ ہو، وہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔